بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے لیے رات کی تاریکی میں ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خود کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنوایا جائے۔ عمران خان صاحب کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کا بھی خدشہ ہے، ان کے پیٹھ پیچھے سازش ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سازش کا علم ہو چکا ہے۔ یہ سازش کیا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو لے کر کیا یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ ان تمام سازشوں کا وہ کس طرح سے مقابلہ کریں گے، اور جو بڑے نام ہیں کچھ جن سے پردہ اٹھا ہے ان کا اب کیا ہونے والا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر اب کون بنے گا اس سازش کے سامنے آنے کے بعد اور ان بڑے ناموں سے پردہ اٹھنے کے بعد؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں امیدواروں کے نام بتا دوں۔ دو امیدوار اوبیسلی آپ تمام ناظرین کو بھی معلوم ہوں گے، تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود۔ اس کے علاوہ خواجہ فاروق اور اظہر صادق کے نام بھی گردش کر رہے ہیں، لیکن دو نام جو زیادہ فیورٹ ہیں وہ اوبیسلی سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود، یہ دونوں نام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، معاملہ اس طرح سے ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود نے بھی 2016 میں پی ٹی آئی جوائن کرنے کی ان کی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں، اور اوبیسلی بہت سینئر رہنما بھی رہے ہیں اور سینئر ترین یہ اگر کشمیر کی سیاست میں اگر کوئی بندہ کہا جائے تو یہ سینئر ترین ہے، 7 مرتبہ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو سردار تنویر الیاس ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا۔ حالانکہ کچھ ہی ماہ قبل انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، لیکن سارا پیسہ لگانا اور تمام تر چیزیں کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف ان کا بھی یہی تھا کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بن سکیں۔ ان دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے۔ اب ناظرین، معاملہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے، جو ذرائع کے مطابق ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں اور بیرسٹر سلطان محمود، یہ دونوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملتے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود سے عمران خان صاحب جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز جو ہے وہ اپنے حوالے سے چلا رہے ہیں، اور پھر اس کا وہ ریکارڈ بھی دیتے ہیں اور وہ کمپنیز کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، جس پر بیرسٹر صاحب تھوڑے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ خیر، باہر آ کر تو وہ نارمل ہی ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ دوسری طرف سردار تنویر الیاس سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہی کچھ معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنونس جو ہے وہ کریں، دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ دونوں کے جو اختلافات ہیں انہیں جو ہے وہ دور کیا جائے۔ اب ناظرین، سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود نے اسلام آباد میں ہی رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں ایک ملاقات کی ہے، ایک خفیہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں سردار تنویر الیاس نے بیرسٹر سلطان محمود کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس مرتبہ وزیر اعظم مجھے بننے دیں، کیونکہ آپ پہلے بھی 2 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اس مرتبہ مہربانی کریں اور مجھے وزیر اعظم بننے دیں۔ اس کے بدلے میں ان کو وہ جو ایک آفر چل بھی رہی ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ان کی نشست پر لڑایا جائے گا، اور سردار بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ خود صدر بنیں گے، اور ان کا بیٹا نشست سے ان کی لڑ کر اور اس کو جو ہے وہ کابینہ میں جو ہے وہ اہم وزیر کا عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بہرحال بیرسٹر سلطان محمود اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مزید معاملے کو کھینچا جائے اور آفر جو ہے وہ مزید بڑھائی جائے، اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات ہیں، لیکن بار بار وہ ابھی بھی اسٹل اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے کم کا جو عہدہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ وزیر اعظم ہی بننا چاہ رہے ہیں۔ اب ناظرین، سازش کا ایک یہ کہانی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی نے یہ بات کہی ہے کہ 2023 انتخابات جب ہوں گے، عام انتخابات پورے ملک میں، تو اس وقت آزاد کشمیر میں ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے کہ جو وہاں پر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ بیرسٹر سلطان محمود اوبیسلی بھی مضبوط ہیں، سردار تنویر الیاس بھی مضبوط ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات میں مصروف ہوں اور وہاں پر پیچھے کوئی گڑبڑ کر کے تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ معاملات بگاڑ بھی سکتا ہے، تو اس وقت چیزیں جو ہے وہ زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی۔ تو اس لیے وزیر اعظم والا جو معاملہ ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر لگانا ہوگا۔
جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کافی اس پر سوچ بچار بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کے پی میں دیکھا اور پنجاب میں دیکھا، جو دونوں وزرائے اعلیٰ عمران خان صاحب نے لگائے وہ ایک بڑا سرپرائز تھا اور ان ایکسپیکٹڈ تھے۔ ان کے جو نام تھے، خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کا جو نام تھا وہ تو بالکل ہی گردش نہیں کر رہا تھا، لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے نہ انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، بلکہ ابھی تک ان کے پیچھے انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے۔ بڑی کوششیں کی گئیں ان کے خلاف کہ انہیں کسی طرح سے ہٹایا جائے، بہت بڑے بڑے نام علیم خان اور دیگر کچھ نام بھی سامنے آتے رہے، لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈٹے رہے۔ اب ناظرین یہاں پر بھی کچھ معاملہ اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے، خاص طور پر یہ جو سازش والی کہانی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے مختلف ہے کہ اگر کسی تیسرے فریق کو، تیسرے شخص کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہر ایم ایل اے جو آزاد کشمیر سے منتخب ہوا ہے وہی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار بنا ہوا ہے، اور انٹرویوز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لیے جا رہے ہیں اور سب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن بیرسٹر سلطان محمود اور تنویر الیاس کی جگہ اگر کسی اور کو بنایا جاتا ہے تو اوبیسلی جو دونوں دھڑے ہیں مضبوط دھڑے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود بزرگ سیاستدان اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوں گے، تو اوبیسلی وہ اسمبلی میں اس طرح سے چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے وزیر اعظم جو ہیں وہ بن جائیں، تاکہ حکومت کا وہ حصہ بھی رہیں گے اور معاملات بھی جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے۔ لیکن بہت زیادہ چانسز یہاں پر یہی ہیں کہ کسی تیسرے بندے کو اب وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے، اور اس کے لیے خواجہ فاروق اظہر صادق کے نام سامنے آئے، لیکن ہمارے سورسز کے مطابق خواجہ فاروق جو ہیں انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا۔ ان کے لیے جو عہدہ مختص کیا گیا ہے وہ اسپیکر کا عہدہ ہے، کیونکہ اسپیکر کا عہدہ بھی کافی اہم ہوتا ہے، اور خواجہ فاروق جو ہے وہ بھی کافی بزرگ سیاستدان ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خواجہ فاروق کو اسپیکر ہی بنایا جائے گا، جبکہ اظہر صادق اگر ٹاپ پہ کہا جائے، نمبر 1 پہ کہا جائے وزیر اعظم کے طور پر، تو وہ فیورٹ دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ نمبر 1 پہ اگر کوئی ہے تو وہ اظہر صادق کا نام ہی ہے۔ لیکن سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود اوبیسلی معاملات گڑبڑ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس طرح پنجاب والی صورتحال تو نہیں ہے، یہاں پر کافی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب 2023 کے انتخابات ہوں گے تو اس وقت اوبیسلی خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تو نہیں ہوں گے، اور پھر اس دوران آزاد کشمیر میں معاملات کو دیکھنا سنبھالنا کافی مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی جو ہے وہ جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور ان تمام یہ جو تمام سازشی کردار ہیں، یہ تمام سازشی چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ دو بڑے نام ناظرین سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود، ان کے ناموں سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ اب ملاقات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اور اوبیسلی ایک تھرڈ بندے کے گھر میں انہوں نے ملاقات کی اور رات کی تاریکی میں ملاقات کی اور کنونس کرنے کی کوشش کی تنویر الیاس صاحب نے بیرسٹر سلطان محمود کو کہ وہ اس مرتبہ انہیں وزیر اعظم جو ہے وہ بننے دیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ لمحہ بہ لمحہ ناظرین وزیر اعظم ہاؤس میں جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ایک گھنٹوں میں بلکہ ناظرین یہاں پر معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ لمبا انتظار نہیں ہے۔ میرے سورسز کے مطابق، میری رائے کے مطابق بھی 3 تاریخ سے قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کس فلاں شخص کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور وہاں پر پھر حلف وغیرہ، اور پھر obviously وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو اس وجہ سے 2 تاریخ کو غالباً شام کے وقت جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں، کسی کا نام آپ اگر لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق یہ شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، یا یہ شخص، یا اگر میرے تجزیے سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، کوئی نام آپ کو لگتا ہو جو میں نے لیا ہے اور وہ وزیر اعظم کے لیے موضوع نہیں ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ امیدوار کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ امیدوار آپ کے مطابق موسٹ فیورٹ ترین ہے۔ ناظرین آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔